खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की स्ताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम खुदा के कलाम में से उन 7 कलमात के बारे में सीखेंगे जो खुदावंद यस्सु मसीह ने सलीब पर अदा किए थे। उनमें से चौथा कलमा आज हम उसके बारे में खुदा के कलाम में से सीखेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, मेरी आप सबसे मोदबाना इल्तमास है कि जब आप इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बरकत को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप इसको शेयर भी करें। आज हम खुदा के कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यस्सु मसीह का अंजीली बयान और उसका चैप्टर 27 और उसकी वर्स 45 से 46 को हम देखेंगे। खुदावंद के जिंदा और बाबरकत कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली लमा शबकतनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। हमने पहले देखा कि मसीह खुदावंद ने पहले कलमे में कहा कि बाप इनको माफ फरमा। फिर हम दूसरे कलमा को देखते हैं। उस कलमा में खुदावंद ने फरमाया कि तू आज ही मेरे साथ फरदोस में होगा। और फिर जब हम तीसरा कलमा देखते हैं उसमें खुदावंद ने मोहब्बत को बयान किया। और फिर आज जब हम चौथा कलमा देखेंगे जो कि कुफारे का कलमा है, जो कि मसीह जब बशरियत में था, जब वह सलीब पर था, जब उनके मुंह मुबारक से यह कलमा निकला, हम इसके बारे में आज सीखेंगे। कलामे मुकद्दस हमें बताता है कि उस दिन जब मसीह सलीब पर था तो 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक पूरे मुल्क में तारीकी छा गई, अंधेरा हो गया। और ये अंधेरा क्यों हुआ, ये तारीकी क्यों हुई? क्योंकि हम जब पुराने अहदनामा को देखते हैं उसमें जब खुदा बनी इस्राएल से बात करने के लिए कोहे सीना पर उतरा तो कलाम बयान करता है कि उस वक्त बहुत बड़ी तारीकी छा गई। फिर जब हम यशवा 10 बाब और उसकी 13वीं आयत को देखते हैं तो खुदा ने सूरज को एक जगह पर रोक दिया। फिर जब हम दूसरा सलातीन देखते हैं उसके चैप्टर 20 और वर्स 11 को देखते हैं, फिर इसी तरह से खुरूज जब खुदावंद उनको मुल्क मिस्र से लेकर जा रहा था तो हम खुरूज की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी वर्स 21 को भी देखते हैं कि खुदा ने सूरज को रोक दिया क्योंकि वो खुदा है जो जब चाहे, जिसको चाहे, जिस घड़ी चाहे उसे वहां पर रोक सकता है। लेकिन यहां पे जो तारीकी दिखाई देती है, दर हकीकत खुदावंद यस्सु मसीह मेरे और आपके और पूरी कायनात के गम, दुख और उनके गुनाह लिए हुए खड़ा था। और खुदा की पकीजगी का मयार ये है कि वो गुनहगार को बगैर सजा नहीं छोड़ता। सो हम देखते हैं कि खुदा का जो गजब का प्याला है वो उंडेला जा रहा था, क्योंकि
مسیح جب میرے اور آپ کے گناہ لیے ہوئے تھے تو ہم یہاں پہ محبت کے دو پہلوؤں کے بارے میں سیکھتے ہیں. محبت میں دیا بھی جاتا ہے اور محبت میں چھوڑا بھی جاتا ہے. سو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر تھا تو اس نے ہمارے لیے کوڑے کھائے, اس نے ہمارے لیے کانٹوں کا تاج پہنا, اور ہماری محبت میں اس نے اس کی تحقیر کی گئی, اس کو طرح بطرح سے آوازیں کسی گئی, کیونکہ خداوند بنی نو انسان سے, بنی آدم سے پیار کرتا ہے. اور وہ جب صلیب پر ہے تو خداوند نے دیکھا کہ محبت کے دونوں پہلو جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں, کیونکہ محبت میں دینا اور محبت میں لینا, ان دونوں پہلوؤں کو خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا کو کیا دے سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ جب وہ صلیب پر تھا تو وہ ہمارے گناہ لیے ہوئے تھا, ہماری بدکرداریاں لیے ہوئے تھا, ہماری کمزوریاں لیے ہوئے تھا, ہمارے غموں کو لیے ہوئے تھا, اور اس نے ہمیں دیا کیا, اس نے ہمیں ہمارے گناہوں سے رہائی بخشی, اس نے ہمیں باپ کے ساتھ ملا دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے اس کو دیا, یعنی ہم نے اس پر اپنے گناہ جو ہیں اس پر لاد دیے. میرے ساتھ یسایہ کی معرفت, یسایہ کا صحیفہ اور اس کا 53 چیپٹر کی 5 ورس کو ہم دیکھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے, ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا, پر وہ اس کے آگے کو کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے, نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی, اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود, مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا, لوگ اس سے گویا روپوش تھے, اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا, پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا, حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. میں نے آپ کو بتایا کہ محبت میں دونوں پہلوؤں کو خداوند نے پورا کیا. ہم نے اپنے گناہ اس کے اوپر رکھ دیے, اور بدلے میں مسیح یسوع نے ہمیں کیا دیا, اس نے ہمیں راست باز کہا, اس نے ہمیں بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخش دیا. جب ہم یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں ورس کو دیکھتے ہیں, اس میں لکھا, جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے انہیں بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخش دیا. یہ محبت ہے, یہ کامل محبت ہے. لیکن میں کئی ایک مرتبہ دیکھتا ہوں کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یسوع کے جسمانی گناہوں, یسوع کے صرف ہم جسمانی جو ہے وہ دکھوں کو بیان کرتے ہیں, جبکہ ہمارے جو گناہ اس پر رکھے گئے, یاد رکھیں کہ وہ کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے جو گناہ ہیں وہ ختم ہو جائیں تاکہ ہم جلالی حالت میں جی اٹھیں. یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی روحوں کو بھی بچانا چاہیے. اگر روح بچے گا تو ہم جلالی حالت میں جائیں گے. یسوع جب صلیب پر تھا تو اس نے کہا, اے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں جسمانی طور پر بھی بچا رہا تھا اور ہمیں روحانی طور پر بھی وہ بچا رہا تھا, کیونکہ جسم کو تو انہوں نے
کافی تار تار کر دیا، اور وہ اس روحانی طریقے سے بھی اس کرب میں سے گزر رہا تھا۔ جب میں خدا کے کلام کو دیکھتا ہوں، جب خدا نے آدم کو باغ عدن میں سے نکالا ہوگا تو آدم کتنا دلگیر ہوگا، کتنا کرب میں ہوگا، اس کا روح جو ہے وہ کافی پریشان ہوگا کہ خدا نے مجھے جنت میں سے، باغ عدن میں سے نکال دیا ہے۔ جب کہ ہم خدا کے کلام میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہابل اور قائن جب اس کی جب وہ شکر گزاری کرتے ہیں تو وہ خدا کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں۔ سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے کسی بھی لمحے آدم کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ سو جب آدم کو نکال دیا گیا، اس کے گناہوں کے کارن اس کو یہ سزا دی گئی، اس کے نافرمانی کی وجہ سے جب اس کو یہ سزا دی گئی، تو ضروری تھا کہ خدا کا کلمہ مجسم ہوتا تو وہ دوبارہ سے آدم کو، یاد رکھیں جب آدم عدن سے نکلا تو اس کے ساتھ میں اور آپ بھی اس کے ساتھ ہی نکل گئے، کیونکہ ہم آدم سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور جب مسیح نے آدم کو، پہلے آدم کے وسیلہ سے موت آئی اور دوسرے آدم کے وسیلہ سے زندگی آئی۔ سو جب خداوند نے اپنا اس کلمہ کو بیان کیا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو واپس عدن کے اندر لے کر جانا چاہا۔ سو یاد رکھے کہ ہم مسیح کے بغیر دوبارہ عدن میں یا جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نہ صرف ہمارے جسموں کا انتظام کر رہے تھے بلکہ وہ ہماری روحوں کا بھی انتظام کر رہے تھے۔ سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔